السلام علیکم ناظرین۔ اسلام کا ماضی تابناک، روشن اور کامیابیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسی سلسلہ میں آج ہم ایک عظیم سپہ سالار جنگجو کمانڈر فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین، یروشلم ہزاروں سال سے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین مذہبی مقدس مقامات کے تنازع کے طور پر جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے، معراج شریف کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی مسجد اقصیٰ میں امامت اور وہیں سے سفر معراج کا آغاز ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ دنیا کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے۔ اسی طرح یہودی اپنے عقیدے کے مطابق مغربی دیوار اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبود جو کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اس بنا پر اس کو اپنا مقدس مقام گردانتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت اور زندہ اٹھائے جانے کا مقام بھی یروشلم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مرد حریت ہیں جس نے 3 بڑی عیسائی ریاستوں کے فوج کو شکست دے کر قبلہ اول کو آزاد کروایا اور اسلامی حکومت کا حصہ بنا دیا۔ اس عظیم فاتح کو عیسائی بھی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی 1138 کو عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ترک قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد نجم الدین ایوب تکریت قلعہ کے حاکم تھے۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ایک فوجی آفیسر تھے۔ آپ کی ولولہ انگیز قیادت میں 1164 میں مصر جبکہ 1169 کو یمن فتح ہوئے۔ مصر فتح ہونے کے بعد نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ایک مرتبہ حاکم مدینہ نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھیجا۔ ایوبی نے وہ تحفہ کھولا تو اس میں کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ہاتھ کا ایک پنکھا تھا۔ ایوبی نے تحفہ لانے والے سے پوچھا کہ اس پنکھے میں کیا خاصیت ہے؟ قاصد نے عرض کی، پنکھے کی دوسری طرف ایک خاص پیغام درج ہے، آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ ایوبی نے جب دوسری طرف عبارت پڑھی تو حاکم مدینہ نے لکھا تھا کہ یہ پنکھا اس کھجور کے درخت کے پتوں سے بنا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس سے مس کرتا ہے۔ یہ پڑھنا تھا کہ ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پنکھے کو چوما اور سر پر رکھ کر یہی کہتا رہا کہ واللہ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہو سکتا۔ سن 1174 کو نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوا۔ 1182 تک ایوبی نے مصر، شام، موصل اور حلب وغیرہ کو فتح کر لیا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں دکھائے جانے والے حلب کے بادشاہ امیر العزیز صلاح الدین ایوبی کے پوتے تھے۔ سن 1186 میں مسیحی سردار ریزینالڈ نے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مل کر حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ راستے میں آنے والے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ لیا اور حاجیوں کو قتل کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے منظم جاسوسی کے نیٹ ورک کے ذریعے تمام حالات اور حملے کی منصوبہ بندی کا صلاح الدین ایوبی کو پہلے سے ہی علم ہو گیا اور اس نے حطین کے مقام پر تمام صلیبی لشکر کو جا لیا۔ صلیبی اس طرح اچانک مزاحمت پر پریشان ہو گئے۔ ایک خون ریز جنگ ہوئی اور ایوبی کو فتح حاصل ہوئی۔ اس مارکے میں 30,000 صلیبی واصل جہنم ہوئے اور کم و بیش اتنے ہی گرفتار ہو گئے۔ ریزینالڈ اور اس کے بھائی گائے بھی گرفتار کر کے ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ریزینالڈ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے 2 مرتبہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی، ایک تب جب تم نے حجاز مقدس پر حملہ کیا اور دوسری تب جب تم نے حاجیوں کے قافلوں پر حملہ کیا، ان کی طرف سے زندگی کی بھیک مانگنے پر انہیں کہا کہ جاؤ بلاؤ اپنی مدد کے لیے اپنے نبی کو۔ بس یہ گستاخانہ جملے مکمل ہونے تھے کہ
صلاح الدین ایوبی نے اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے ریجینالڈ کا سر قلم کر دیا، جبکہ اس کے بھائی کی جان بخشی کر دی۔ حطین کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ اس نے تمام مسلم ریاستوں کو اس عظیم جہاد کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی، مگر اسلامی ریاستیں پارا پارا ہونے کی وجہ سے اس کی حمایت سے گریزاں رہیں اور انہوں نے ایوبی کا ساتھ نہیں دیا، جبکہ دوسری طرف تمام عیسائی حکومتیں متحد ہو کر ایوبی کے مقابلے پہ آ گئیں۔ صلاح الدین ایوبی نے جرأت اور استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکیلے ہی اس معرکے کو سر کرنے کی ٹھان لی۔ نور الدین زنگی کو بیت المقدس کے فتح ہونے کا اس قدر یقین تھا کہ اس نے پہلے ہی مسجد اقصی میں رکھنے کے لیے خصوصی طور پر ایک ممبر تیار کروا رکھا تھا۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر حملہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایک ہفتہ کے محاصرہ اور جنگ کے بعد صلیبی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح بیت المقدس پر 88 سال کے بعد مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تمام فلسطین پر مسیحی اقتدار ختم ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا بہت بڑا کارنامہ تھا، جس نے تمام صلیبی ریاستوں کو ہلا کر رکھ دیا اور ہر طرف صلاح الدین ایوبی کی جرأت اور بہادری کے ڈنکے بجنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ ایوبی نے ایک مثالی فاتح کی طرح شہر میں داخل ہو کر زر فدیہ وصول کر کے ہر مسیحی کو امان بخشی، اور جو غریب مسیحی فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے ان کا فدیہ سلطان اور اس کے بھائی نے ادا کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہترین انداز حکمرانی اور سماجی بہبود کے کاموں کی وجہ سے عیسائی شہریوں نے بھی ہمیشہ اس کی تعریف کی۔ بیت المقدس پر مسلمانوں نے 761 برس تک حکمرانی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 55 سال کی عمر میں سن 1193 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطان کے انتقال کے وقت ان کے پاس سونے کی 1 اور چاندی کی 40 اشرفیاں تھیں۔ ایوبی سے اپنا موازنہ کرنے والے آج کے ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اور یہ اثاثہ ان کے لیے ایک واضح مثال ہے۔ ناظرین کرام، صلاح الدین ایوبی وہ سپہ سالار ہیں جنہوں نے اسلام کے وقار کو سربلند کیا، بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی ان کو ایک مثالی اور جرأت مند فاتح کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے۔